عالم اسلام کی سربلندی، عالم طاغوت کی نابودی کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن عطه أوهام الواصفين، الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين السيما وبقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات. سورہ مبارک فجر ہے، اور جس کی آخری آیات اس سے پہلے آپ نے گفتگو سنی ہے کہ ارشاد فرمایا: یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک، ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کے آ جا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. 4 آیتیں ہیں، ایک ہی مضمون کی ہیں، اور جس طرح ہم نے عرض کیا گزشتہ اس مجلس میں بھی کہ یہ سورہ فجر کیا ہے؟ سورۃ الحسین ہے. امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہے. امام کی عظمت، امام کی جلالت، اور 4 چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں. چاروں ایک ہی مضمون ہے، ایک ہی سبجیکٹ ہے، اور خطاب کیا جا رہا ہے نفس مطمئنہ کو. وہ نفس کہ جس میں اطمینان ہوتا ہے، جس میں کسی قسم کی بھی جو گناہ ہے، عصیان ہے، نافرمانی ہے،
اس میں نہیں ہوا کرتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ نفس مطمئنہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عظمت کے سائے میں، اس وجہ سے کہ اطمینان انسان کو تب ہی ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے ذکر کے سائے میں زندگی گزارتا ہے۔ دنیا میں انسان کو کبھی اطمینان نہیں آ سکتا ہے، نہ ہی انسان کو حب ذات سے اطمینان آتا ہے، نہ حب حیات سے انسان کو اطمینان آتا ہے، نہ حب جاہ و ریاست سے انسان کو اطمینان آتا ہے، نہ گورنمنٹل پاور سے انسان کو اطمینان آتا ہے، نہ مال و زر سے انسان کو اطمینان آتا ہے، نہ انسان کو بڑے بڑے دولت اور ثروت آ جائے اس سے اطمینان آتا ہے۔ اطمینان انسان کو آتا ہے اللہ کے ذکر سے آتا ہے، نبی کے ذکر سے ہوتا ہے، علی کے ذکر سے ہوا کرتا ہے۔ یعنی یہ اطمینان کیا ہے؟ دنیا پرستی سے انسان کو کبھی اطمینان نہیں آتا ہے، خواہش نفس سے انسان کو کبھی اطمینان نہیں آتا ہے، دنیا کے ان چکروں میں آ کر اسے اطمینان نہیں ملتا ہے۔ انسان یہ کہے کہ ہاں جی میرے پاس اتنی طاقت آ جائے گی، طاقت سے انسان کو اطمینان نہیں آتا ہے۔ بہت سارے ہیں جنہیں بہت زیادہ طاقت بھی ملی ہوئی ہے، ساری کی ساری اس وقت دیکھا آپ نے ان کا حشر جو ہے نا وہ کیا ہو گیا۔ یعنی طاقت کچھ نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو سپر طاقت ہیں، ہمارا تو اقتدار ہے، ہماری تو دنیا میں طاقت ہے، اور ہم اس طرح، ان کا آپ نے دیکھا ہے ابھی 20 سال کے بعد کس قدر ذلیل اور رسوا ہو کر، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اس وجہ سے کہ ابھی پوری دنیا میں ان کا اس وقت جو حالت ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، اور لوگ سارے کے سارے جو کوشچن کر رہے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور جن کے پاس سب کچھ تھا، کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ چند دنوں میں، آپ نے دیکھا کہ یہ جو گورنمنٹل پاورز ہیں، یہ جو طاقتیں ہیں، ان طاقتوں کے مطابق کبھی انسان نہ کہے کہ ہمیں اطمینان ملنے والا ہے، اسے کبھی اطمینان نہیں مل سکتا ہے۔ دنیا کی کسی طاقت سے انسان کو اطمینان نہیں ملتا ہے۔ انسان کے پاس ڈالر زیادہ آ جائیں، پاؤنڈ زیادہ آ جائیں، مال زیادہ آ جائے، دولت زیادہ آ جائے، طاقت زیادہ آ جائے، مائٹ از رائٹ کہنے والے سب اڑ گئے ہیں، لیکن جنہوں نے حق کو طاقت سمجھا ہے وہ اب بھی باقی اور برقرار۔ طاقت ہمیشہ حق کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے خطاب اس نفس کو کیا جا رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، سیٹسفائیڈ سول، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے، نمبر 1 کہ خطاب نفس مطمئنہ سے ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ جس پہ اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ دوسری چیز یہ ہے، یعنی اس حد تک پاکیزہ زندگی گزاری ہے، اس قدر پیوریفائیڈ لائف جس کو کہا جائے وہ گزاری ہے کہ اللہ بھی راضی ہے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ اور کیا ہے؟ فادخلی فی عبادی، یعنی کیا ہے؟ تعلقات کیا ہیں؟ یک طرفہ نہیں ہیں، یہ تعلقات دو طرفہ چل رہے ہیں، اللہ کی طرف سے بھی ہے، بندے کی طرف سے بھی ہے، اور رضایت کیا ہے؟ دونوں کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اس کا سب سے بہترین اور سب سے بڑا جو مصداق ہے اس آیت کا، اعلیٰ مصداق، وہ کیا ہے؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کی جو پہچان ہے، تعارف ہے، کس طرح ہم نے پہچاننا ہے سید الشہداء کو؟ سب سے پہلا جو طریقہ ہے، سب سے پہلی جو منزل ہے پہچان کی، یہ ہے کہ آیات الہیہ کے ذریعے پہچان، جو تعارف ہے اور جو معرفت سید الشہداء ہے، وہ ہے انسان قرآن سے پوچھے،
معرفت سید الشہداء بزبان قرآن، نگاہ قرآن میں کیا ہے۔ اس وجہ سے سعد بن ابی وقاص، سعد بن وقاص بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، اور معاویہ نے ایک دفعہ کہا کہ آپ جو ہے نا سارے کے سارے جمعے کے خطبوں میں پلان کرتے ہیں، تو آپ پلان نہیں کرتے ہیں، ناسزا نہیں کہتے ہیں، گالیاں نہیں دیا کرتے ہیں۔ گالیاں دینا معاویہ والوں کا کام ہوتا ہے، علی والے گالیاں نہیں دیتے، معاویہ والے گالیاں دیتے۔ کہا کیا بات ہے؟ یہ صحیح مسلم میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے جو ہے نا بہت کچھ لکھ دیا ہے اس میں۔ آئے مباہلے کی شان کے ذیل میں جو ہے نا یہ واقعہ کہتے سعد بن وقاص، معاویہ نے کہا کیوں نہیں آپ دیتے ہیں، ناسزا کیوں نہیں کہتے، تبرہ کیوں نہیں کرتے؟ کہا جب تک 3 چیزیں میرے ذہن میں ہیں، کاش ان میں سے ایک بھی اگر میرے لیے ہوتی تو میں زمین اور آسمان سے اسے افضل سمجھتا۔ ہر اس چیز سے میں افضل سمجھتا جس پر یہ سورج کی شعائیں پڑتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں یہ ہے، صلوات بر محمد۔ سب سے پہلی ان کی شان یہ ہے، اور میری حسرت ہے، میرا ارمان ہے، کاش یہ میرے لیے بھی فضیلت ہوتی اور میں ہر اس چیز سے افضل سمجھتا جس پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں۔ پہلی چیز جب جنگ تبوک پہ جانے لگے تو اپنا خلیفہ بنا کے چھوڑ گئے، اپنا وصی بنا کے چھوڑ گئے۔ کہتے ہیں کہ نہیں جی خلیفہ نہیں بنایا تو یہ کیا ہو گیا، تو لہٰذا ہم نے خلیفہ بنانا ہے۔ عجیب ہے، حضور تو جنگ تبوک میں جانے سے پہلے بھی خلیفہ بنا کر گئے۔ کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں میں، مجھے خواتین میں چھوڑے جا رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا اے علی، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبوت بعدی۔ اے علی تیری مثال مجھ سے ایسے ہے کہ جس طرح ہارون اور موسیٰ کی تھی، لیکن میرے بعد سلسلے نبوت کا اختتام ہو گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کتنی بڑی جو ہے نا وہ شان، الا انہ لا نبوت بعدی، میرے بعد سلسلے نبوت کا اختتام۔ کہا دوسری فضیلت شان امیر المومنین میں کہ جب 39 دن سارے لڑتے رہے، کوئی قلعہ جو فتح کرنا تھا خیبر کا کوئی فتح نہیں کر سکا، راشن تمام۔ اب کیا ہے، حضور نے دعا کی، ناد علی کہا، ناد علی پڑھا، آ جاؤ علی آج مدد کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا۔ یہ فضیلت اگر کاش میرے لیے ہوتی تو میں ہر اس چیز سے افضل سمجھتا، اور جہاں پر سورج کی شعائیں جس جس جگہ پہ پڑتی ہیں اس سے بھی افضل سمجھتا۔ کاش یہ فضیلت میرے لیے بھی ہوتی۔ کیا ہے کہ کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو ڈٹ کے مقابلہ کرنے والا ہوگا، جو رجل ہوگا، جو مرد میدان ہوگا، اس سے میں علم دوں گا۔ اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ کے اوپر فتح رقم کرے گا، کل میں علم اسے دوں گا۔ کہتے ہیں ہم سارے انتظار میں تھے یہ شاید یہ علم ہمیں ملے، فتح ہمارے، لیکن یہ مقدر ہے علی ابن ابی طالب کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فتح دی علی کے ہاتھ پر، اور اللہ کے رسول نے علم انہیں دیا۔ کہا یہ کاش فضیلت میرے لیے ہوتی۔ تیسری وہ ہے کہ جب آئے مباہلہ نازل ہوئی
تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو اس وقت حضور نے کیا کیا ہے؟ حضور اس دوران بھی اگر لے کر گئے ہیں تو لے کر گئے ہیں علی کو لے کر گئے، فاطمہ زہرا کو لے کر گئے، حسنین شریفین کو لے کر گئے، اور فرمایا کیا ہے؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ آیے تطہیر میں بھی یہی جملہ ہے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی خاصتی و حامتی، لحمہم لحمی و دمہم دمی، یعلمنی ما یعلمہم و یحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم، انا سلم لمن سالمہم، انہم منی و انا منہم، فاجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک علی و علیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ کسی نے بھی آئے تطہیر کے سلسلے میں بھی کسی نے نہیں کہا، نہ ازواج میں سے نہ صحابہ میں سے، کہ ہم اہل بیت سے ہیں، بلکہ بہت بڑا نام ہے سعید خدری کا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سعید خدری، زید بن ارقم، جابر بن عبداللہ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہم، یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں امام نے عاشور کے دن بھی کوٹ کیا ہے۔ سعید خدری ان میں سے ہے کہ جب امام موعظہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے قتل کے در پہ کیوں ہو، آج بھی جاؤ زید بن ارقم موجود ہے، آج بھی جاؤ سعید خدری موجود ہے، آج بھی جاؤ جابر بن عبداللہ انصاری موجود ہیں، ان سے پوچھو یہ حدیثیں جو ہیں حسین منی و انا من حسین، یہ میرے بارے میں ہے، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، کیوں مجھے قتل کرتے ہو؟ سعید خدری بہت معروف اور بہت ہی مشہور، ایتھینٹک، ان کی جو ٹرانسمیشن ہے کوئی انسان سنی شیعہ ان کی اس ریفرنس کو کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ انہوں نے پوچھا حضور سے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا رسول اللہ یہ آیت تطہیر کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ کہ جو ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کسی تاریخ کی، کسی فرد کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ڈائریکٹ پوچھا جا رہا ہے۔ کس سے پوچھا گیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ہے۔ کس نے پوچھا ہے؟ سعید خدری نے پوچھا ہے۔ اتنا بڑا نام، اتنا بزرگ صحابی، اتنی عظمت اور جلالت رکھنے والا بزرگوار، یا رسول اللہ یہ آیت تطہیر کہ جسے کہا کہ اللہ کا ارادہ ہے، انما یرید اللہ، ارادہ پروردگار ہے۔ ارادہ پروردگار میرا اور آپ جیسے ارادہ نہیں ہوتا ہے، ارادہ پروردگار اٹل ہے، یہ تکوینی ارادہ ہے، اس میں کوئی جھول نہیں، اس میں کوئی لچک نہیں، کہ اے اہل بیت نبوت تم سے رجاست کو اس طرح دور رکھے جس طرح دور رکھنے کا حق ہے، دور کرے نہیں، دور رکھے۔ جس طرح حضرت ابراہیم کے سلسلے میں کہا کہ اس طاہرہ بیتی، میرے گھر کو پاک رکھو، پاک کرو نہیں، پاک کرنے میں اور پاک رکھنے میں فرق ہوا کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کپڑوں کو پاک کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے نجس تھے۔ جب کہتے ہیں کہ پاک رکھو کا مطلب، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہیں پاک ہیں، اب مزید جو ہے نا اس کے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ یہاں پہ کیا ہے کہ اے اہل بیت نبوت، یہ پہلے ہی پاک ہیں،
جنہیں اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا ہے، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ پہلے سے پاک ہیں، یہ پہلا مخلوق ہے، یہ پہلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشن ہے۔ This is the first creation of Allah سبحانہ و تعالیٰ۔ اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی کتاب لا ریب ہے، اسی طرح یہ جن پہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ بلا عیب ہیں۔ اس وجہ سے یہ وہ ہیں عظمت والی۔ کہا کہ اللہ کا ارادہ ہے، کیا اللہ کا ارادہ ہے؟ کہ اے اہل بیت نبوت تمہیں اس طرح پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو اہل بیت نبوت کے بارے میں پوچھا ہے، اہل بیت نبی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، اہل بیت نبوت ہے۔ یہ اہل بیت نبوت وہ ہیں کہ جو آدم سے لے کر پیغمبر عیسیٰ ابن مریم تک سارے کے سارے ان صفات جلال اور جمال کے مالک ہیں، یہ وہ ہیں اہل بیت نبوت۔ تو سعید خضری پوچھتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یا رسول اللہ بتائیے کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یہ شان، یہ کس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت تطہیر کس کی شان میں نازل ہوئی؟ فرماتے ہیں فیہ، میرے بارے میں نازل ہوئی، فیہ آیت تطہیر میرے بارے میں، وفی علی، وہ علی کے بارے میں نازل ہے، وہ فاطمہ والحسن والحسین، یہ فاطمہ زہرا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ حسنین شریفین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ کو اور مجھے فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے، آیت تطہیر کا فیصلہ خود حضور نے کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آیت تطہیر جو نازل ہوئی، اور کسی نبی کے حضرت حضور کی ازواج میں سے، صحابہ میں سے کسی نے بھی کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے کہ ہاں جی یہ آیت تطہیر جو ہے نا وہ ہمارے بارے میں جو ہے نا وہ نازل ہوئی، کسی نے بھی نہیں کہا۔ البتہ یہ ہے کہ حضور کے ازواج میں سے حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ ام المومنین، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ہمارے گھر میں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، that's fine، no problem۔ ممکن ہے کہ یہ آیت تطہیر والا واقعہ 2 دفعہ ہوا ہو، بھی ہمیں اس میں جو ہے نا کچھ ممکن ہے کہ حضرت عائشہ نے جو فرمایا یا حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ حضور نے ایک چادر کا جو مکان ہے وہ بنایا، اس کے بعد جب سارے جمع ہو گئے اور سارے جمع ہونے کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میری اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص الخاص ہیں، یہ میرے حمایتی ہیں، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، جس نے ان کے ساتھ سلوک کی اس نے میرے ساتھ سلوک کی، جس نے ان کی سلامتی کو چاہا اس نے میری سلامتی کو چاہا، اس لیے کہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ اس وجہ سے دو دفعہ ممکن ہے، 2 دفعہ جو ہے نا ہوا، اس میں نہیں ہم کہہ سکتے، ممکن ہے کہ یہی ایک واقعہ 2 دفعہ پیش آیا ہو، اور اس میں صحیح ترمذی میں، صحیح مسلم میں، حتیٰ کہ جب حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا، انہوں نے بھی آنے کی جب کوشش کی تو اللہ اجازت لی، یا رسول اللہ کیا میں بھی اس یمنی چادر کے نیچے آ سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اپنی جگہ پہ ٹھہرو، اپنی جگہ پہ ٹھہرو، فی اعلی مکانک انت علی الخیر، ام سلمہ تم نیکی پر ہو، لیکن اہل بیت کی اس یمنی چادر کے قافلے میں تم شامل نہیں ہو۔ نیکی کی تصدیق کر دی ہے، لیکن اہل بیت میں فرمایا کہ نہیں، آپ جو ہے نا وہ یہ اہل بیت نبوت ہیں، یہ معمولی نہیں، اہل بیت نبوت ہیں، یہ نبوت کے گھر والے ہیں۔ اسی لیے آپ زیارت جامع میں بھی جو پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ،
اے نبوت کے گھر والوں تم پہ سلام ہو جائے۔ نبوت کے گھر والے، آپ کو پتہ ہے کہ جب سید الشہداء نے امام حسین علیہ السلام جب اس ولید نے کہا آپ بیعت کریں، یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے ہم کون ہیں؟ نحن اہل بیت النبوت، ہم نبوت کے گھر والے ہیں۔ تم نے اگر دیکھنا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک سارے کے سارے نبوی ہمارے نور سے ہوئے ہیں، ہمارے نور سے آئے ہیں۔ نحن اہل بیت النبوت ومعدن الرسالت، اور ہم رسالت کی کان ہیں۔ مختلف الملائکہ، اور ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہم ہیں۔ ملائکہ ہمارے پاس آتے ہیں، آ کر اجازت لیا کرتے ہیں، آ کر دق الباب کیا کرتے ہیں، آ کر جھولا جلایا کرتے ہیں، آ کر چکی پیسا کرتے ہیں، آ کر جھاڑو دیا کرتے ہیں۔ تم گورنر ہو، تمہارے پاس کیوں نہیں فرشتے آتے؟ مختلف الملائکہ، ہم ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھا جملہ فرماتے ہیں بنا فتح اللہ، اللہ نے اس کائنات کا جو ابتدا ہے وہ ہم سے کی ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو اللہ نے خلق کیا ہے۔ جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ شمس تھا نہ قمر تھا، نہ حور تھے نہ غلمان تھی، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، نہ شجر تھا نہ حجر تھا، کچھ نہیں تھا اس وقت۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے اس کائنات کی ابتدا ہم سے کی ہے۔ وبنا ختم اللہ، اللہ اس کائنات کا اختتام بھی ہم سے کرے گا۔ پہلی مخلوق بھی ہم ہیں، آخری مخلوق بھی ہم ہیں، تم کس سے مانگ رہے ہو بیعت؟ کیا ہے اس میں؟ اگر آپ چلے جائیں، فرمایا کہ یہ جو آیت تطہیر ہے یہ میرے بارے میں ہے، میرے علی کے بارے میں ہے، فاطمہ زہرا کے بارے میں ہے، حسنین شریفین کے بارے میں ہے۔ تو کسی تیسری کا خواہ مخواہ جو ہے نا وہ ایکسٹینشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کے اس فرمان کے تحت جو ہے نا وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حضور نے کیا فرمایا ہے۔ لہٰذا کیا ہے، سید الشہداء کی جو پہچان کرنی ہے، پہچان کس طرح کریں؟ پہچان کریں کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ آپ کو صادقین کی منزل نظر آئے گی، آپ کو طاہرین کی منزل نظر آئے گی، آپ کو انفاق کی منزل نظر آئے گی، آپ کو قربا کی منزل نظر آئے گی۔ یہ ساری جو منازل ہیں، یہ سورہ حل عطا میں ہو، سورہ کوثر میں ہو، اور آئے قربا میں ہو، آئے مودت میں ہو، آئے مباہلہ میں ہو، آئے تطہیر میں ہو، یہ ساری کی ساری منازل میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام شامل۔ ساری میں جتنی بھی ہیں، جتنی میں سب میں، قرآن کی اگر آپ نے تفاصیل کو دیکھنا ہے، ہر منزل میں امام حسین علیہ السلام جو ہے نا اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد دوسری منزل آتی ہے کہ اگر آپ نے پہچان کرنی ہے امام حسین علیہ السلام کی، تو آپ کو چاہیے ہوگا کہ آپ پیغمبر کے فرمان کو دیکھیں، پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں، تب پتہ چلے گا شان سید الشہداء کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں شان میں حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، حسین کیا ہے؟ مجھ سے ہے، اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اگر اس جملے کو پلٹا دیا جائے اور کہا جائے اور امیر المومنین آ جائیں تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ بھی یہی کہیں گے حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ سیدہ سلام اللہ علیہا بھی یہی کہیں گی، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ نہیں، فقط یہاں تک نہیں بلکہ اس سلسلے کو پھیلا دو۔ جب حضور کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں تو آدم کہے گا کہ میں بھی حسین سے ہوں، نوح کہے گا میں بھی حسین سے ہوں، ابراہیم کہے گا میں بھی حسین سے ہوں، عیسیٰ کہے گا میں بھی حسین سے ہوں، موسیٰ کہے گا ہم بھی حسین سے ہیں، اور ہم سارے مل کے کہیں گے ہم بھی حسین سے ہیں۔ ہم سارے حسین سے ہیں، ہم سارے حسینی ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو،
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار ہونے دو، بیدار، اگر جو بیدار ہے وہ حسینی ہے، جو انسان ہے وہ حسینی ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بیدار نہیں ہے وہ حسینی بھی نہیں ہے، جو انسان نہیں ہے وہ بھی حسینی نہیں ہے۔ اگر وہ حسینی نہیں ہے تو اپنی انسانیت کی خبر لے یا اپنی بیداری کی اسے خبر لینی چاہیے۔ اگر وہ بیدار ہوتا تو حسینی ہوتا، اگر وہ شعور والا ہوتا تو حسینی ہوتا، اگر وہ انسان ہوتا تو حسینی ہوتا۔ تو یہ ہے کہ سب کے لیے سید الشہداء کی جو سب کا سب جتنا بھی نظام ہے، نظام اولیاء ہے، نظام ولایت ہے، نظام امامت ہے، نظام ہدایت ہے، سارے کا سارا جو صدقہ ہے آدم سے لے کر قیامت تک جو آباد ہے، وہ سارے کا سارا امام حسین علیہ السلام کے تصدق میں ہے، سارے کی، اس وجہ سے کہ سارے کے حقائق الہیہ محفوظ ہو گئے سید الشہداء کی صدقے میں، حقائق ربانیہ محفوظ ہو گئے سید الشہداء کے صدقے میں، اور حقائق جو انبیاء کے ہیں یہ محفوظ ہو گئے سید الشہداء کے صدقے میں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو سب کی جو ہے دین ہے تو دین محفوظ ہے اگر تو سید الشہداء کے صدقے میں محفوظ ہے۔ اور یہی چیز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو علامہ اقبال نے دوسرے اندر تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، بحر حق در خاک و خون غلطیدہ است، پس بنائے لا الہ گردیدہ است۔ قیامت تک کے لیے طاغوتوں کی استبدادی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا ہے، اور اس وقت اب لا الہ الا اللہ اپنے خون میں تڑپ تڑپ کر لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ سید الشہداء ہیں کہ آج جتنے حقائق محفوظ ہیں، آج جتنے بھی حقائق انبیاء ہیں انہیں دیکھ رہے ہیں، سارے کے سارے جو محفوظ ہیں یہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے تصدق میں ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ دونوں قوتیں کہ یزیدی ہے، حسینی ہے، فرعونی ہے، موسوی طاقت ہے، یا ابراہیمی ہے، نمرودی ہے، این دو قوت از ازل آمد پدید، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید۔ یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے، یعنی کیا ہے، کربلا دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، دو کرداروں کی جنگ ہے۔ ایک طرف حسینی کردار ہے تو دوسری طرف یزیدی ہے۔ یزید کا جو کردار ہے وہ نحوست والا، وہ بے دینی والا، وہ ساری کی ساری جو برائیاں ہیں، یزید اپنے دور کا کیا ہے، فرعون ہے، یزید اپنے دور کا حامان ہے، یزید اپنے دور کا شداد ہے، یزید اپنے دور کا نمرود ہے، اور دوسری طرف وہ طاقت ہے کہ حسین ابن علی اپنے دور کا آدم ہے، اپنے دور کا نوح ہے، اپنے دور کا ابراہیم ہے، اپنے دور کا موسیٰ ہے، اپنے دور کا عیسیٰ ہے، اپنے دور ہی کا تو خاتم الانبیاء ہے۔ اسی وجہ سے آپ زیارت وارث میں بھی پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، میرا سلام ہو اے وارث آدم، اے وارث نوح، اے وارث ابراہیم، اے وارث موسیٰ، اے وارث عیسیٰ، اے وارث ختم الرسول، میرا آپ پہ سلام ہو۔ اس وجہ سے کہ سب کی وراثت اور سب کے دین کو محفوظ کیا ہے تو وہ حسین ابن علی نے کیا ہے۔ اسی وجہ سے سب پر احسان ہے، قیامت تک سارے جتنے معصوم ہیں، سارے معصوموں کے جلوے کا نام حسین ابن علی ہے۔ سارے معصوم آدم سے لے کر خاتم تک نہیں، آدم سے لے کر قیامت تک ہر ایک اپنی جگہ پہ جو جلوہ حاصل کرتا ہے وہ جلوہ کیا ہے، جلوہ حسینی حاصل کر رہے ہیں۔ آج امام زمان ہیں، یہ بھی جلوہ حسینی ہیں، امام حسن عسکری ہیں، یہ بھی جلوہ حسینی ہیں، امام نقی ہیں، یہ بھی جلوہ حسینی ہیں۔ آپ امام زین العابدین سے لے کر جتنے بھی سارے کے سارے امام ہیں، سارے کے سارے
حسین ابن علی کا جلوہ ہیں، لہٰذا جو قیامت تک کے لیے نظام رہے گا یہ سارے کا سارا حسین ابن علی کا تصدق رہے گا، اور انہی کے صدقے میں ہے، اور سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک چیز جو امام نے ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ دین اتنا عزیز ہے، دین اتنی عزت والا ہے، دین کا اتنا بھرم ہے۔ امام کے دل میں حسرت ضرور تھی، ان الناس عبید الدنیا، یہ لوگ کیا ہیں؟ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے بندے ہیں۔ ان الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، یہ دین کیا ہے؟ ان کی زبانوں کے اوپر جو ہے نا وہ ایک ٹیسٹ ہے، بس چکھتے ہیں۔ دین اصل میں ان کے دل و دماغ میں اترا تک نہیں ہے، فقط دین بات کرتے ہیں اس وقت تک ہے جب تک ان کا اقتصاد ٹھیک ہے، جب تک ان کی رفاہ ٹھیک ہے، جب تک ان کی دنیا ٹھیک طریقے سے چلتی ہے۔ فَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، لیکن جب آزمائش کی گھڑی آتی ہے، آزمائش کی جب گھڑی آ جاتی ہے، امتحان کا جب وقت آ جاتا ہے، قلت دیانون، تو دیندار بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ ہم نے فرش عزا کے اوپر بیٹھ کر اس تعہد کو بھی کرنا ہے، شب جمعہ ہے، اس تعہد کو بھی ہم نے کرنا ہے، اسے کووننٹ پرومس کے طور پر انجام دینا ہے، اور اپنے مولا حسین سے یہ عہد و پیمان باندھنا ہے۔ فرزند رسول یا سید الشہداء، آپ کے دل میں یہ حسرت رہ گئی تھی، یہ ارمان تھا، دکھ تھا، آپ کا دل بڑا دکھی تھا آپ کا۔ کس طرح؟ یہ لوگ دنیا کے بندے ہیں، ان الناس عبید الدنیا، یہ دنیا کے بندے ہیں۔ ہم پرومس کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے بندے نہیں رہیں گے، ہم تیرے بن کے رہیں گے، تیرے غیر کے نہیں رہیں گے۔ یہ ہم نے پرومس کرنا ہے اس فرش عزا پر۔ کیا ہے؟ اذا محس بالبلاء قلت دیانون، کہ جب آزمائش کی گھڑی آتی ہے اور جب امتحان کا موقع آ جاتا ہے تو پھر دیندار کم رہ جاتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے یہ بھی تعہد کرنا ہے، یہ بھی پرومس کرنا ہے، یہ بھی کووننٹ پرومس کرنا ہے ہم نے کہ ہم اب اگر آزمائش کی گھڑی آئے گی، امتحان کی گھڑی آئے گی، تو ہم اس میں اس امتحان کو سر کریں گے۔ اور یہ بات ہمیں بتانے کے لیے ہے، سب کچھ اپنا قربان کر دیا اس دین کے لیے۔ اسلام یہی کہتا ہے تمہاری جان کے اوپر مسئلہ آ جائے تو تم سارے کا سارا مال قربان کر دو، لیکن جب تمہارے دین کے اوپر بات آ جائے تو تم نے فقط اور اپنی مال کو قربان نہیں کرنا ہے، مال کو بھی قربان کر دو، جان کو بھی قربان کر دو۔ یہ دین اتنا سستا ہم تک نہیں پہنچا ہے، اس دین کو بہت خرچہ ہوا ہے اس دین کی حفاظت کے لیے۔ اس دین تک ہم تک پہنچنے کے لیے جو دین کو اسی طرح لائٹ سمجھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس کا خرچہ نہیں ہوا ہے، اس نے کچھ دیکھا نہیں ہے کہ اس دین کے اوپر کتنا خرچہ ہوا ہے۔ اس دین کو اگر دیکھنے، اس دین کو بچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی گئی ہیں۔ 6 مہینے کی لال کی قربانی دی گئی اس دین کے تحفظ کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے علی اکبر کی جوانی دی گئی، اس دین کے تحفظ کے لیے شہزادہ قاسم کی نوجوانی قربان ہوئی ہے، اس دین کے تحفظ کے لیے عباس علمدار کے دونوں بازو قلم ہو گئے ہیں، اس دین کے تحفظ کے لیے کیا کیا قربانیاں دی گئیں، اس دین کے تحفظ کے لیے بیویوں نے چادریں دے دی ہیں، اور آخر میں جب الوداع کرنے کا وقت آیا تو ایک دفعہ جملہ کہا تقبل منا ھذا القربان، پروردگار حسین ابن علی کی قربانی کو ہم اہل بیت کی طرف سے قبول کریں۔ کہتے ہیں منادی آواز دے رہا ہے، آ جاؤ قیدیوں کا تماشا دیکھو۔ سہل ابن سعد پیغمبر کا صحابی ہے،
حضور نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جب تم شام آنا اور جب یہ منادی ہو جائے کہ آ جاؤ قیدیوں کا تماشا دیکھو، تو تم نے قیدیوں کے تماشے کے لیے نہیں جانا۔ اب یہ حج سے واپس آ رہے تھے، انہیں وہ فرمان بھول گیا تھا۔ کیا وجہ ہے؟ ہر طرف سے شادیاں بج رہے ہیں، طبل بج رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ایک عید کا سامان ہے۔ ایک دفعہ اس نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ باغیوں پہ فتح ہو گئی ہے یزید کی، لیکن چلتے چلتے کچھ ٹائم پہ اس کے دل میں ہول آ رہا ہے، یہ بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ نبی خدا کے کیا ہیں، صحابی ہیں، اس قدر پریشانی کے عالم ہے۔ کہتے ہیں ایسے میں نے دیکھا شام کے بازار میں کچھ سرائے نیزوں پہ سوار ہیں، ایک سر خولی کے گھوڑے کی گردن میں نے پوچھا خولی بتا یہ کس کا سر ہے کہ جو چاند کی طرح چمک دمک رہا ہے، یہ قبر منیر کیا ہے؟ خولی نے کہا مجھے رکنے کی اجازت رہی، پیچھے پیچھے ایک ساربان آ رہا ہے جس کے گلے میں توق ہے، جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جب وہ وہاں سے گزرے تم ان سے پوچھنا۔ کہتے ہیں کہ جب چوتھے آگا امام زین العابدین وہاں سے گزرتے ہیں، گلے میں خاردار توق، ہائے پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کمر جھکی ہوئی ہے، ایک ہی رسن میں 12 گلے ہیں۔ ہائے اس عالم میں جب دیکھا سہل بن سعد صحابی رسول ہیں، ایک دفعہ کہا بس اتنا بتا دیجئے کہ سارے سار نیزوں پہ سوار ہیں لیکن ایک سر خولی کے گھوڑے کی گردن میں ہے، وہ کس کا سر ہے جو چاند کی طرح چمک دمک رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ میرے چچا عباس کا سر ہے۔ کئی مرتبہ نیزے پر رکھا گیا لیکن وہاں نہیں رکتے، اس لیے کہ میرے چچا نے وعدہ کیا تھا اے زینب، اے ام کلثوم، میں آپ کے پردوں کی حفاظت کروں گا۔ ہاں جب زینب کے سر پہ چادر نہیں، جب ام کلثوم سر پر ہے، آج بھی سینہ زنی سے درد اکبر ہے آیا، آج بھی سینہ زنی سے درد اکبر ہے آیا، آج بھی سینہ زنی سے درد اکبر ہے آیا۔ صبر کر برچی نکالوں پڑھ کے میں ناد علی، صبر کر برچی نکالوں پڑھ کے میں ناد علی، دم میرا گھٹتا ہے سن کر، دم میرا گھٹتا ہے سن کر تیری بیٹا ہچکیاں، آج بھی سینہ زنی سے درد اکبر ہے آیا، آج بھی سینہ زنی سے درد اکبر ہے آیا، آج بھی سینہ زنی سے درد اکبر ہے آیا۔ یوں چلے بلگونیوں کے پسرے زارا ریت پر، یوں چلے بلکونیوں کے پسرے زارا ریت پر، بچے بھی کرتے ہیں ماتم، بچے بھی کرتے ہیں ماتم، یاد کر کے وہ سما، آج بھی سینہ زنی سے درد اکبر ہے آیا، آج بھی سینہ زنی سے درد اکبر ہے آیا، آج بھی سینہ زنی سے درد اکبر ہے آیا۔ کس قدر انوار دی سے پیار تھا شبیر کو، کس قدر انوار دی سے پیار تھا شبیر کو، جس کی خاطر دے دیا ہے، جس کی خاطر دے دیا ہے چاند سا بیٹا جمع، لا
تہا ہوئے. گل تھا کہ پھر مدینے کی بستی اجڑتی ہے. گردن میں توق پاؤں میں زنجیر پڑتی ہے. گردن میں توق پاؤں میں زنجیر پڑتی ہے. گردن میں توق پاؤں میں زنجیر پڑتی ہے. لکھا ہے جن دنوں ہوا یہ ظلم آشکار. گھر میں بہت دلیل تھی زینب جگر فگار. پہنچی خبر جو قید کی عابد کو ایک بار. اٹھی عصا کو تھام کے با چشم اشک بار. اٹھی عصا کو تھام کے با چشم اشک بار. آزاد جسم پا بہم کانپنے لگے. آئیں جو در تلک تو قدم کانپنے لگے. آئیں جو در تلک تو قدم کانپنے لگے. آئیں جو در تلک تو قدم کانپنے لگے. روئے پھوپھی کو دیکھ کے عابد بحال زار. اتنے میں حکم آیا کہ چلی فوج نابکار. آگے تو قید جاتے تھے سجاد نامدار. تھا ان کے پیچھے ناکائے زینب جگر فگار. تھا ان کے پیچھے ناکائے زینب جگر فگار. اٹھا تھا دل میں درد قدم تھر تھراتے تھے. بہمل کو دیکھ دیکھ کے آنسو بہاتے تھے. بہمل کو دیکھ دیکھ کے آنسو بہاتے تھے. محمل کو دیکھ دیکھ کے آنسو بہاتے تھے. القصہ جس گھڑی نمایاں سحر ہوئی. لشکر ہوا یزید کا آمادہ سفر. اٹھی وضو کو خوار سلطان بحر و بر. فضا نے جا نماز بچھائی بچشم تر. فضا نے جا نماز بچھائی بچشم تر. ایک ایک دم ملول سوا ہوتی جاتی تھی. زینب نماز پڑھتی تھی اور روتی جاتی تھی. زینب نماز پڑھتی تھی اور روتی جاتی تھی. زینب نماز پڑھتی تھی اور روتی جاتی تھی. سجاد جب دوبارہ صلوات